تو اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کہتا ہے لے لے کچھ، میری دعوت قبول کر لے، کیونکہ وہ وقت اور وہ دن ٹل نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس دن کے اللہ کہتا ہے کوئی پناہ نہیں ہوگی، تو بچ نہیں سکے گا اس دن سے، موت کے دن سے، موت کی گھڑی سے تو بچ نہیں سکتا، نہ تو بچ سکتا ہے نہ تو انکار کر سکتا ہے۔ تو آج پھر بچا لے، کیا اپنا ایمان بچا لے، آج اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے رستہ لے لے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 50 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ دیکھیں ہم تو اپنا ہی اس کو کمال سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہمارے کہتے ہیں نا گمانوں کے، ہم گمانوں کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں، وہموں کے پیچھے، اپنے خیالوں کے پیچھے، من گڑت ہم نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ آیت 50 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ بیٹے دینا، یہ بیٹیاں دینا یا کچھ بھی نہ دینا، اللہ کہتا ہے یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میری مرضی ہے، کس کو میں نے بیٹے دینے ہیں، کس کو میں نے بیٹیاں دینی ہیں، کس کو میں نے کچھ بھی نہیں دینا، یہ میری مرضی ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ماں بڑی خوش نصیب میرے 4 بیٹے، کیا اللہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ہم نے ساری باتیں پتہ نہیں کہاں سے یہ سیکھی ہوئی ہیں کہ بیٹے ہونا خوش نصیبی ہے، تو بیٹی ہونا جو ہے یہ بدبختی ہے، یا نہ ہونا یہ بد نصیبی ہے۔ یہ ہمارے اپنے وہ جو من گڑت ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے اگر میں نے دنیا میں تجھے نہیں دیا تو تجھے پتہ ہی نہیں میں تجھے آخرت میں تیرے صبر اور توکل کی وجہ سے تجھے کون سا مقام دوں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ آگے دیکھیں آیت 51 میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اصل جو لینے کی بات ہے وہ بیٹے اور بیٹی کی فکر نہ کر، نبی کا وسیلہ لے۔ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ان باتوں کو، ہم تو روگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے اس کی اولاد نہ ہوئی، ہائے میں تو بیٹا ہی مانگا تھا، فلاں کے 4 میرا 1 بھی نہ۔ اللہ کہتا ہے جو اصل لینے کی چیز، مانگنے کی چیز تھی وہ نبی کی نسبت، نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، نبی کی شفاعت مانگ، جس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ بندوں کے لیے اصل وسیلہ تو ذات مصطفیٰ ہے، رحمت مصطفیٰ ہے۔ آگے دیکھیں آیت 52 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھاتے ہوئے باتیں، یہ گہری باتیں میں آپ کو بتاؤں یہ عام سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ آگے 52 آیت میں ہمیں سمجھا رہا ہے اگر کچھ لینا تھا نا، مانگنا تھا نا، تڑپنا تھا نا، تو اس قرآن کے لیے تڑپ۔ 52 آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو میں نے تیرے پاس بھیجا ہے اوحینا الیکا روحم من امرنا، یہ جو قرآن تیرے پاس آیا ہوا ہے یہ تجھے پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کہتا روحم من امرنا، یہ میں نے اپنی مدد، اپنا نور، اپنی وحی، اپنا کلام، اپنی پسند تجھے دی ہوئی ہے۔ اور کیا دوں؟ ہمیں شعور ہے یہ قرآن کیا ہے، روحم، روحم کا مطلب ہوتا ہے مدد ہے، نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، میری پسند ہے، من امرنا، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے امر سے، اپنی پسند سے تجھے، یہ میں نے تجھے مدد دی ہے قرآن کی صورت میں جو 2 جہاں میں تجھے پار لگائے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اولاد کے لیے رو رہا ہے کہ اولاد تو تیری پتہ نہیں دنیا میں بھی کام آتی ہے کہ نہیں، اصل چیز اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا، خود سے نہیں گڑا، وہ تو نہ کسی سکول میں گئے نہ کسی مدرسے میں گئے، یہ تو اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نور ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس تناظر میں جب بات کرتے تھے نا کہ بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو آگے سے جو منافق لوگ تھے یہ بات پکڑ کے تو اچھالنا شروع ہو، یہ تو پڑھے بھی نہیں ہیں، یہ تو کچھ آتا بھی نہیں، استغفر اللہ۔ یہ آج بھی حال ہے منافقوں کا، میں آپ کو بتاؤں آج بھی وہابی ایسی باتیں اچھالتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو نبی خود کہہ رہا ہے میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں، مجھے تو آتا ہی نہیں پڑھنا۔ حالانکہ اللہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں بیان کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے اس نبی نے کسی دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، اس کا معلم میں ہوں۔ یہ تو بات عظمت کی تھی، لیکن دیکھیں یہاں سے اللہ ہمیں ذہنیت سمجھا رہا ہے، جس کی اپنی ذہنیت گھٹیا ہوتی ہے نا وہ اچھے لوگوں میں بھی گھٹیا باتیں ڈھونڈ لیتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ جس طرح یہ لوگ کر رہے تھے، اللہ اپنے محبوب کی عظمت بتا رہا ہے اور وہ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ کہ انہیں آتا ہی کچھ نہیں ہے۔
اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس محبوب کو اپنا کلام خود سمجھایا، خود پہنچایا، خود اس کی سارا میں نے بیان سکھایا۔ تو یہ تو عظمت ہے جو میرے رسول کی طرف آئی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب کے پاس جو ہدایت نامہ ہے یہ دنیاوی، یہ صرف دنیاوی نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو دو جہاں کے لیے ہو سکتی ہے کوئی ایسی کتاب؟ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور یہ قرآن والی جو کتاب ہے، اللہ کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسا بشر ہے یا کوئی ایسی کتاب ہے، مجھے بتا دو جو دو جہاں کے لیے کافی ہو جیسا یہ قرآن ہے۔ دیکھیں کوئی بھی کتاب ہو نا، آپ اس کو دنیا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا کسی ایک سبجیکٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو ہر جگہ استعمال ہو سکتی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، ہر حال میں، ہر مقام میں، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ یہ قرآن جو ہے تمہیں آخر تک بتائے گا، اول سے لے کے آخر تک۔ اللہ کہتا ہے یہ شان ہے میرے محبوب کی، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخر تک تمہاری شفاعت کرے گا، تمہیں اپنے دامن رحمت میں دنیا سے اس نے لیا ہے اور تمہیں آخرت تک شفاعت سے اپنی نوازے گا۔ تو اللہ تو یہ سمجھا رہا ہے میرا نبی اور میرا جو کلام ہے یہ دونوں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعلیٰ ترین، حسین ترین، بے مثل بے مثال ہے۔ اور دیکھیں جو منافق کافر لوگ ہوتے تھے دونوں پہ اعتراض کرتے تھے، نبی کو بشر بشر کہہ کے ستاتے تھے اور قرآن کے بارے میں کہتے تھے آپ تو خود ہی گڑھ کے لے آتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سوچیں آپ ذرا، یہ ہوتی ہے گھٹیا لوگوں کی فطرت، وہ ہر جگہ گھٹیا بات ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے مطابق اور اس کو دوسروں پہ تھوپ دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے محبوب کی مزید عظمت بتا رہا ہے کہ آپ صراط المستقیم پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اینڈ پہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نہ صرف صراط المستقیم پر رسول اللہ ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط المستقیم دکھانے والے بھی ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا نہ صرف نور ہیں بلکہ نور کا رستہ بھی ہیں، خود بھی نور، نوری کلام، نوری سینہ، نور کا رستہ اور نور سے ملانے والے، نور تک پہنچانے والے، یہ رسول اللہ۔ کہ دیکھیں آیت صاف کہہ رہی ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي، میں کہتی ہوں اس آیت کو دل پہ لکھ لیں آپ۔ اللہ رسول اللہ کو کیا کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ دیکھیں یہ یہاں سے میں نے سیکھا تھا، صراط المستقیم کیا ہے؟ کبھی آپ نے ڈھونڈا ہے؟ اس سارے قرآن سے میں نے ڈھونڈا صراط المستقیم ہے کیا، کہاں ملے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی گارنٹی بتا دے مولا، میں اللہ سے سوال کر رہی تھی یا اللہ کوئی نشانی بتا۔ کبھی آپ نے اللہ سے سوال کیے ہیں اس طرح؟ یا اللہ کوئی نشانی بتا دے، کوئی پتہ بتا دے، یہ نہ ہو میں اپنی طرف سے سمجھوں میں صراط المستقیم پہ ہوں، بعد میں جا کے پتہ چلے میں تو صراط الخوا پہ چل رہی تھی، صراط الجحیم پہ چل رہی تھی، میں تو خطوات شیطان پہ چل رہی تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں اللہ سے سوال کر رہی تھی یا اللہ کوئی نشانی بتا دے، کوئی پتہ بتا دے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ صراط المستقیم ہے۔ جب یہ آیت میری نظر سے گزری میں تو شکر کے سجدے کیے اللہ سے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہاں اللہ نشانی بتا رہا ہے، نہیں پتا آپ کو۔ صراط المستقیم نہ ملا تو کچھ نہیں ملے گا۔ میں آپ کو بتاؤں جس کے پاس رستہ ہی نہیں ہے گھر جانے کا، اللہ جنت کو کہہ رہا ہے دار القرار، دار البقا۔ اگر مجھے رستہ ہی نہ ملے تو آپ مجھے بتاؤ میں کیسے پہنچوں گی دار القرار؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دار السلام میں کیسے پہنچوں گی؟ کبھی سوال کیا آپ نے؟ کبھی نہیں کیا۔ آپ کو کیا لینے دینی ہے؟ کبھی اللہ سے بھی سوال کیا کریں یا اللہ یہ جو تو بتا رہا ہے اس کا رستہ بھی تو دکھا مولا۔ تو جب یہ نشانی مجھے، یہ نشانی دیکھیں یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ کہتا ہے صراط المستقیم وہ راستہ ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي، جس پر میں میرے محبوب تو ہے اور جس رستے کی طرف تو لے کر جائے گا۔ پھر یہاں سے میں نے سیکھا، پھر کڑیوں سے کڑیاں، نقطوں سے نقطے ملے۔ صراط المستقیم
حدیث کا راستہ، سنت کا راستہ، شریعت کا راستہ، طریقت مصطفیٰ کا راستہ، اطاعت مصطفیٰ کا راستہ، محبت مصطفیٰ کا راستہ، اتباع مصطفیٰ کا راستہ، یہ ہے صراط المستقیم۔ اس پر میں نے سیدھا 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 چلتے جانا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے سیدھا چلنے کے لیے نا پہلے خود بھی سیدھا ہو۔ یہ پیچھے آیتیں گزری ہیں، اپنا رخ بھی سیدھا کر۔ اگر ہم خود ہی کنفیوز ہیں، اس کے پیچھے جاؤں گے، اس کے پیچھے جاؤں، اس کو راضی کروں گے، اس کو راضی کروں، اللہ کہتا ہے نہیں، پہلے لِوَجْهِ اللہ، اپنا رخ سیدھا کر اور پھر سیدھا ہو کے صراط المستقیم پر بھی سیدھا چل۔ دیکھیں تین چیزیں ہیں، آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ ایک تو خود کو سیدھا کر، نیت سیدھی کر، اور دوسرا صراط المستقیم پر چل، یہ سیدھا راستہ ہے، اور تیسرا تو نے بھی سیدھا جانا ہے، یہ نہیں راستے میں مڑ جاؤ، دائیں بائیں ہو جاؤ، نہیں، سیدھا ہی جانا ہے۔ جو بھی کام کرو سنت سے شروع کرو، حدیث پاک سے نور لے کر علم لے کے شروع کرو، اور اس کام کو پھر سیدھا لے کے جاؤ، سنت کے آگے شریعت، شریعت کے آگے طریقت، طریقت کے آگے اطاعت مصطفیٰ، اطاعت کے آگے محبت مصطفیٰ، محبت کے آگے اتباع مصطفیٰ تک میں نے ایک کام کو اینڈ تک لے کے جانا ہے، تو پھر میری وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، قبول ہوگی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نیکی ایسے پہنچ جاتی ہے فٹافٹ، نہیں، نیکی پہنچے گی در مصطفیٰ سے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، آیت نمبر 52 سے آگے۔ یہ بہت گہری ویسے آیت تھی، اور یہ آخری آیت ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ سورۃ شورى ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اینڈ پہ اللہ کہتا ہے کہ سارے کام جو ہیں، جو بھی تم کر رہے ہو، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اللہ ہی تمہیں اجر دے گا، تمہارے مجاہدے کا، تمہارے تزکیے کا، اور نبی کی اطاعت کا۔ آگے سورۃ الزخرف شروع ہوتی ہے، اور اس کے آغاز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک کی قسم کھا رہا ہے۔ دیکھیں بار بار اللہ جب قسم کھاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ حق ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ برہان ہے، یہ لا ریب ہے، یہ فصل ہے، فیصلہ کن اور کلام الفصل ہے، نہ بدلنے والا، اور یہ ہمیشہ قائم رہنے والا حق قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ محفوظ ہے، ام الکتاب، یہ جو قرآن ہے نا، اس کی اصل کہاں ہے؟ یہ ہے تو کتاب مبین، اللہ کہتا ہے یہ عربی میں ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے ام الکتاب، اللہ کہتا ہے یہ محفوظ ہے، اس قرآن کی اصل فی ام الکتاب، یعنی یہ جو اوریجنل قرآن ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، ام الکتاب، جو اصل قرآن ہے نا، اوریجنل کاپی جسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں، جو قرآن کی اوریجنل ماسٹر کاپی ہے نا، اس کو اللہ کہتا ہے ام الکتاب، وہ جو ہے وہ لوح محفوظ میں آج تک محفوظ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ اتنا ایتھینٹک کلام ہے، اتنا سچا سچا کلام ہے کہ یہ آج تک محفوظ ہے۔ لیکن آیت 5 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں نا، وہ اس قرآن کو ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کلام کا درجہ اور مقام اور حقیقت کیا ہے۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور نعمتیں لے کر اللہ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، اور قرآن کو بھی پڑھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، شکر گزاری والے نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 13 تک اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہا ہے، اور ایسے ناشکرے اور ایسے کہتے ہیں نا گستاخ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت نمبر 19 میں کہ کافر اور مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ کہتا ہے ایسے عقیدے بنانے میں یہ اپنا وقت اور صحت اور دماغ لگا رہے ہیں، تو انہیں پتہ چلے گا جب یہ اللہ کے پاس آئیں گے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ان کے من گھڑت باتیں، من گھڑت عقیدے اور خیالی یہ درجے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خیالی رشتے بنا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گمان کے پیچھے۔ یہ لوگ اپنے گمان کے پیچھے جا رہے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی میری آیت نہیں ہے،
یہ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ اپنے باپ دادا کے رستے پر چلتے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے باپ دادا کے رستے پر. دیکھیں جو باتیں ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے بچپن سے وہی باتیں آج تک ہم لے کے بیٹھے ہوئے. جیسے میں نے پیچھے آپ کو پڑھ کے سنایا, ہم کہتے ہیں بھائی جس کے بیٹے ہو جائیں وہ بڑی خوش نصیب عورت ہے, اور رزق جو ہے نا وہ عورت کے نصیب کا. یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ باتیں ساری من گڑت ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر سسرال اچھا ہے خاوند اچھا ہے تو نصیب اچھا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ ساری من گڑت باتیں ہیں. اللہ کہتا ہے تو اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے رستے پر چل رہے ہیں, وہی باتیں پکڑ کے دہرائی جاتے ہیں. ہم بچپن سے یہ سنا کرتے تھے نا تو وہی باتیں ہم انہی کے اوپر قدم با قدم چل رہے ہیں. دیکھیں اللہ کیا کچھ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر تو ڈاکٹر ہے تو تیری بیٹی آٹومیٹک ڈاکٹر ہے, ایسا نہیں ہوتا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. اصل جو بات یہ ہے, اللہ کہتا ہے اخروی کامیابی پہ چلو, دنیا کی کامیابی تو وقتی ہے, یہ باتیں ساری خیالی ہیں. ہدایت و حق کے جو لوگ منکر ہیں نا, اللہ کہتا ہے چاہے کتنا ہی اچھا ہو دنیا میں, آخر میں ان کا انجام جو ہے نا وہ رسوائی ہی ہوگا. جو لوگ اندھی پیروی کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت 26 میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کرتا ہے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے. دیکھیں یہ نقطے آپ نوٹ کرتے آئے ذرا, یہ گہرے گہرے نقطے ہیں. پتہ نہیں زندگی میں ہم دوبارہ بیٹھیں کہ نہ بیٹھیں. آپ سمجھ رہے ہو کون پورا قرآن آپ کو کہتے ہیں نا پورے قرآن سے نقطے یوں پڑھ کے سنائے گا, پتہ نہیں دوبارہ ہمارے نصیب میں زندگی میں مہلت میں ہوگا کہ نہیں. تو یہ نقطے نوٹ کرتے جائیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت 26 سے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اس لیے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کی شان, کہ حق پر کیسے جمے رہتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, نہ اپنے حالات کا رونا روتے ہیں نہ اپنے جذبات کا رونا روتے ہیں کہ میرے جذبات کو ٹھیس لگ گئی ہے. عام جو لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, میری تو کوئی خواہش پوری ہوئی نہیں زندگی میں, میرے تو خواب ہی نہیں پورے ہوئے, میں تو اتنے خواب دیکھے تھے. اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنا کچھ نہیں دیکھتے. میرے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ حق پر حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, حق بولتے ہیں, حق کی فکر کرتے ہیں اور حق کے لیے ہی لڑتے ہیں اور حق پر ہی مرتے ہیں. اور جو عام ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں خواہشات میں روتے رہتے ہیں, حسرتیں بنا کے, پچھتاوے بنا کے, غم بنا کے, روگ بنا کے دل میں لگا لیتے ہیں. اس لیے اللہ بار بار دیکھیں اپنے پاک بندوں کا, انبیاء کا ذکر کرتا ہے سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو, چلنا ہے تو ان کے پیچھے چلو, پیروی کرنی ہے تو ان کی کرو, یہی تمہارے لیے بہترین وسیلہ ہے. دیکھو انہوں نے کیسے ہر آزمائش میں اللہ کا شکر کیا, اللہ کا ذکر کیا, اللہ کے لیے صبر کیا, اللہ پر توکل کیا, لیکن کیا کبھی شکوہ نہیں کی. جو مرضی ان کے حالات ہوتے رہے, کبھی انہوں نے اپنے حالات کی پرواہ ہی نہیں کی. ہمارے جیسا بندہ تو حالات ہی دیکھتے رہتا ہے. آج کسی کو بلاؤ نا تو وہ اپنے حالات پہلے سٹوری ساری حالات کی سنائے گی. ابھی نا بچے چھوٹے ہیں, ابھی نا میرا فلانا کام ہو جائے, ابھی نا میں ذرا عمرہ کر رہا ہوں نا پھر آؤں گی, ابھی نا میں ذرا پاکستان سے ہوا ہوں نا پھر آؤں گی. ہم حالات ہی دیکھتے رہتے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے, ویسے بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے لوگوں کے ایسی باتیں سن کے, اس لیے میں تو کہتی نہیں ایسے لوگوں کو دوبارہ. تو اللہ کہتا ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے حالات, جذبات, خواہشات, معاملات اور مفادات کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنا آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ تو اللہ کا ذکر, آخرت کی فکر, ہر دم شکر, صبر, توکل, اللہ کی رضا, اللہ کا راستہ, اللہ کے نبی کا اتباع, تقویٰ کا زاد راہ, انہیں تو یہ فکریں ہوتی ہیں. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے جو لوگ عام لوگ ہوتے ہیں نا وہ کجی ڈھونڈتے رہتے ہیں, بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے کہتے ہیں ہم بیٹھے رہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے اعتراض کر کے کہتے ہیں یہ نہیں نہ ہوا تو اس لیے ہم آ نہیں سکتے, یہ کام ہوتا تو میں آتی نا. اس طرح اللہ کہتا ہے ایسے لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, مہلت ضائع کر رہے ہیں. آیت 32 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ بھی میں دیتا ہوں, جس کو بھی دیتا ہوں نا, یہ تقسیم اللہ کی ہے. اجتبا فہدا استفا, یہ اللہ کی مرضی ہے, کس کو وہ چن لے, کس کو وہ رستہ دکھا دے, کس کو وہ اپنا بنا دے. آپ کو سمجھ آئیے؟ اور جسے اللہ اپنا بنا لیتا ہے نا استفا, پھر وہ اپنا اپنی دیکھتا, وہ ہر دم پھر اللہ کی رضا,
اللہ کا راستہ اور اللہ کے نبی کا اتباع ہی دیکھتا رہتا ہے. یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. جیسے دیکھیں کافر جو تھے منافق لوگ وہ اعتراض کرتے تھے یہ نبی کیوں بشر کی صورت میں آیا ہے, یہ قرآن جو ہے یہ آپ خود ہی بنا کے لے آتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ میری مرضی ہے, میں نے کس کو بھیجنا ہے, کہاں بھیجنا ہے, کس طرح بھیجنا ہے, یہ فیصلہ اللہ کرے گا. تم اپنا کام کرو, تمہارا کام ہے اطاعت کرنا, مطالبے کرنا نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں کی ایسی حالت ہے, یعنی ابھی میں نے تھوڑا سا انہیں دیا ہوا ہے تو یہ آپ سے باہر ہو گئے ہوئے ہیں لوگ. اللہ کہتا ہے ورنہ میں تو کیا کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے ورنہ میں تو ان کی نا چھتیں جو ہیں, مکانوں کی چھتیں اور سیڑھیاں یہ چاندی کی بنا دیتا, اور ان کے گھروں کو میں سونے کے بناتا, میں آرائشیں ان کے گھر کے اوپر جواہرات سونے کے لگاتا, لیکن ان لوگوں نے تو اللہ کو پھر بالکل ہی بلا دینا تھا. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ سونا چاندی میری نظر میں تو اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارے گھر کی سیڑھیاں اور چھتیں جو ہے نا سونے کی بنا دیتا. یعنی اللہ کی نظر میں دنیا کا مال و متاع اتنا بے وقت ہے. ہم تو ساری زندگی بس تو سونا جمع ہو جائے میرے پاس, سونا ہو جائے نا کتے میرے کو 10 تولے تو پھر صحیح ہے بھائی, پھر میں بڑی یعنی کہ میں نے کچھ بنایا ہے, کچھ کمایا ہے. اللہ کہتا ہے میری نظر میں تو ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے, یہ بہت قلیل ہے, متاع قلیل ہے. بہترین کیا ہے, تقویٰ جمع کرنے کی فکر کر, سونا جمع کرنے کی فکر نہ کر. اللہ کہہ رہا ہے سونا تجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچائے گا, تقویٰ بچائے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں, مجھے بتائیں ان آیات کو. آیت 36 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی طرح جو لوگ اسی چیزوں کی فکر میں رہتے ہیں نا ساری زندگی, مال و متاع کی فکر میں رہتے ہیں, چلاکیاں مکاریاں کرتے رہتے ہیں, اعتراضات اور مطالبے کرتے رہتے ہیں نا جو لوگ, اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں 36 میں جنہیں اللہ کی یاد بھولی ہوئی ہے, انہیں یاد ہی نہیں انہوں نے مرنا ہے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں پر میں شیطان مسلط کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ بات, جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں نا, اللہ کو یاد نہیں کرتے, جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا, اللہ کہتا ہے پھر میں ان کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہوں. اور وہ شیطان پتہ کیا کرتا ہے, وہ ہر وقت اسے کہتا رہتا ہے جو تو کر رہا ہے نا صحیح کر رہا ہے, مال جمع کر, پیسہ جمع کر, سونا جمع کر, گھر کہتے ہیں نا بڑے سے بڑا لے, گاڑی اچھی سے اچھی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح جس کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے نا وہ رحمان کی طرف آتا ہی نہیں ہے, وہ آخرت کی طرف آتا ہی نہیں ہے, وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے. وہ دنیا کے مال و متاع دھوکے کا سامان اسی میں لگا رہتا ہے, کیونکہ شیطان اسے اس گمان میں رکھتا ہے کہ اگر تجھے دنیا کا مال مل گیا ہے نا تو صحیح کر رہا ہے, تو کامیاب ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کیسے کیسے شیطان بندوں کو دھوکے دیتا. اور جس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے نا, شیطان کہتا ہے اس کے پاس اگر یہ سمجھدار ہوتی تو اس کے پاس کوئی بڑا گھر ہوتا, کوئی بڑی اس کے پاس اعلیٰ چیزیں ہوتی. شیطان اس طرح دھوکے دیتا ہے, دنیا کے مال و متاع سے جج کرتا ہے, کہتا ہے جس کا گھر بڑا ہے, جس کی اولاد تابع دار ہے, جس کا خاوند اس کا خیال رکھتا ہے نا, یہ کامیاب ہے, یہ سمجھدار ہے. یہی تو شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ کہتا ہے اس طرح شیطان لوگوں کو اندھا کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے اور انہیں حق کے راستے سے ہٹاتا ہے. یعنی مجاہدہ نہ کر, تقویٰ کا زیادہ راہ کی فکر نہ کر, صراط المستقیم کی فکر نہ کر, قرآن کی پیروی کی فکر نہ کر, رسول کی پیروی کی فکر نہ کر. اس سے ہٹانے کے لیے شیطان اس بندے کو ہر وقت دھوکہ دیتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تجھ سے راضی ہے, اس لیے تو تجھے گھر ملا ہوا ہے, تو خوش نصیب ہے, اسی لیے تو تیرے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں. ایسے شیطان اللہ کہتا ہے بندے کو دلال مبین میں رکھتا ہے, دھوکہ دے کے رکھتا ہے, اور انسان ساری زندگی اسی دھوکے میں زندگی. آیت 40 میں دیکھیں اللہ کہتا ہے ایسے لوگ بہرے ہوتے ہیں, اندھے ہوتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں. اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں گھر بیٹھی ہوں نا, اللہ کا بڑا ہی فضل ہے, ہر ریل پیل, کھانا پینا, ہر طرح کے کپڑے, لباس, ہر چیز ملی ہوئی ہے,
اولاد میرے آگے پیچھے، خاوند میرا خیال رکھتا، میں بڑی خوش نصیب. تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے. حق کے راستے سے روکنے کے لیے شیطان اسے فریب دیتا ہے، دلال المبین میں رکھتا ہے، دل کو اندھا کر دیتا ہے تاکہ یہ بندہ ادھر ہی بیٹھا رہے، مجاہدہ نہ کرے، تقویٰ کے زیادہ راہ کی فکر نہ کرے، صراط المستقیم کو نہ ڈھونڈے، قرآن کی پیروی نہ کرے، رسول کی اطاعت نہ کرے، بس گھر اسی خیال میں بیٹھا رہے. یہ ہیں شیطان کے فتنے جو گھروں پہ نازل ہوتے ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سمجھا رہا ہے 43 آیت میں، اس قرآن کو تھام لو. اللہ کہتا ہے گھر کو نہ پکڑ کے رکھو، زیور نہ پکڑو، سونا نہ پکڑو، یہ چھوڑ کے تمہیں جانا ہے. جو اصل چیز تمہارے ساتھ جائے گی نا وہ قرآن کا نور ہے، تقویٰ ہے، باقیات صالحات ہیں. اور وہ تمہیں کہاں سے ملیں گے؟ باقیات صالحات قرآن سے ملیں گے. جب تم قرآن سے تزکیہ اور طہارت لوگے نا تو تمہیں اللہ کا مضبوط سہارا مل جائے گا. اِنَّکَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اللہ اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے آپ صراط المستقیم پر ہیں. آپ فکر نہ کریں جو لوگ آپ کو آ کے برا بھلا کہتے ہیں یا آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، آپ فکر نہ کریں. دیکھیں اللہ تسلی دیتا اپنے محبوب. یہ اللہ کی محبت دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا مضبوط سہارا ہے، اللہ کے کلام کا نور ہے، آپ صراط المستقیم پر ہیں. آپ بالکل بھی ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. آپ سوچو اگر ہم قرآن کو اس طرح سمجھ کے پڑھیں تو ہمارا دل کتنا مضبوط ہو. کوئی ہمیں جو مرضی کہے، اگر ہم قرآن صراط المستقیم اور نبی کی پیروی کر رہے ہیں نا تو نہ ہم کبھی بہکیں، نہ بھٹکیں، نہ گھبرائیں، نہ بھولیں. یہ دیکھیں یہ اتنی طاقت والی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کس آیت سے کتنی طاقت ملتی ہے، کس آیت سے ہدایت ملتی ہے، کس آیت سے خشیت ملتی ہے، کس آیت سے اطاعت ملتی ہے، کس آیت سے رحمت ملتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں. اب ساری آیتیں ایک ہی طرح پڑھ کے تو گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں ٹھہر کے طاقت لینی ہے، کہاں ٹھہر کے تقویت لینی ہے، کہاں ٹھہر کے میں نے سکینہ لینا ہے، کہاں ٹھہر کے نور لینا ہے، کچھ نہیں پتا. ہم قرآن اندھوں کی طرح پڑھتے ہیں، اندھا نہیں ہوتا، کچھ لیا ہی نہیں، نہ کچھ نظر آیا نہ کچھ لیا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے. لیتے ہیں ہم نصیحت میں؟ بتاؤ لیتے ہیں نصیحت؟ نہیں. ہم تو نصیحت کہتے ہیں مجھے گھر میں کوئی نصیحت دے دے، میری کوئی دوست مجھے نصیحت دے دے، مشورہ دے دے تو میں وہ کر لوں گی، یا میرا خاوند مجھے کوئی نصیحت دے دے بلکہ حکم دے دے. خاوند کی بات کو تو ہم حکم کا درجہ دے رہے ہیں. اللہ دیکھیں اتنا رحیم کریم ہے، اللہ اپنی بات کو کہہ رہا ہے میرے سے نصیحت ہی لے لو. اتنی اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. اللہ کہتا ہے یہ قرآن یہ آپ کے پاس آپ کی قوم کے لیے، دیکھیں یہ نقطہ نوٹ کریں، لِقَوْمِکَ کا، یہ آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. اور قوم سوئی پڑی ہے، قوم کو ہوش ہی نہیں، قوم دنیا میں مست ہے. حالانکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ کو دیا کہ ان کو تزکیہ، طہارت، ان کی تربیت، ان کی اطاعت، اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت کی طرف لے کر آئیں. اور ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ قرآن ہمیں اللہ کی قربت میں لے جانے کے لیے آیا ہوا ہے. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، یہ قرآن ہمیں اللہ کی قربت میں لے جانے کے لیے آیا ہوا ہے. اور ہم دنیا کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہمیں کہاں لے جانے کے لیے آیا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. یہ دیکھیں آپ، یہ گہری آیت ہے، یہ بہت گہری آیت ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کہہ رہا ہے تم سے پوچھا جائے گا. یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے. آپ کو کوئی فکر ہوتی ہے کسی بات کی کہ نہیں؟ کہ صرف آپ کو یہی فکر ہے آج کی پکانا ہے، آج کی کھانا ہے، آج کی پانا ہے؟ کبھی آپ کو یہ فکر ہوئی ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا؟ دیکھیں شاید میں اللہ نے کہا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. میں تم سے پوچھوں گا، سوال کروں گا کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمت لوح محفوظ سے تمہارے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، تمہارے سینے کو نور و نور کرنے کے لیے، تمہیں رسول کے در سے تزکیہ اور طہارت اور اطاعت دینے کے لیے میں نے قرآن دیا تھا. تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کیا سلوک کیا تم نے میرے قرآن کے ساتھ؟
کیا لیا قرآن سے کچھ؟ جو میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں، اندھوں کی طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں. ایک ایک آیت، میں آپ کو دنیا کی مثال دوں، جیسے دنیا کی مثال دو نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے بات. ایک ایک آیت ایسے ہے جیسے دکان ہے، نور کی دکان ہے. ایک ایک آیت میں، کسی آیت میں نور ہے، کسی آیت میں تزکیہ ہے، کسی میں طہارت ہے. ایک ایک آیت ایسے ہیں جیسے کان ہے، اس کے اندر اتنے اتنے راز ہیں، اسرار و رموز ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا آپ غور و فکر کرو گے، جیسے آپ کان کے اندر جتنی کھدائی ہوتی ہے، جتنی کان کے اندر کھدائی ہوتی ہے اتنا ہی اندر سے ہیرے اور سونا اور نکلتا ہے. اسی طرح قرآن کی جو آیات ہے نا، ہر آیت کے اندر کوئی کان ہے، کسی کے اندر نور ہے، کسی کے اندر خشیت ہے، کسی کے اندر طہارت ہے، کسی کے اندر سکینہ ہے، کسی کے اندر تزکیہ ہے، کسی کے اندر ہدایت ہے، کسی کے اندر اللہ کی محبت ہے، کسی کے اندر چاہت ہے، کسی کے اندر قربت ہے، کسی کے اندر رحمت ہے. لیکن ہم جاتے ہیں اس کان کے اندر؟ نو، ہمیں تو جاتے ہی نہیں ہیں. ہم تو باہر سے دیکھ کے نا، جیسے کوئی دکان گئے تھے، ونڈو شاپنگ، باہر سے ہی آتے ہیں دیکھ کے تو ہم بند کر دیتے. کچھ لیا ہی نہیں اس بازار سے. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں فرمان ہے، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. ہم اس قرآن سے کچھ لیتے ہی نہیں. نہ نور لیتے ہیں کہ روح کا نور نور ہوتا، نہ سکینہ لیتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہوتا، ہماری روح کو تقویت، پر اور پرواز ملتے. کچھ لیتے ہی نہیں اس دسترخوان سے، اس دکان سے کچھ لیتے ہی نہیں. اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جیسے کہ بندہ بازار پھر کے آئے، بس کہے کہ بس میں چکر لگا کے آ گیا ہوں. نہ کچھ لیا، نہ کچھ دیکھا، کچھ بھی. اللہ کہتا ہے میں پوچھوں گا تم سے. میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ میں نے یہ کب سے یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، کب سے یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور میں نے آج تک نہ رب سے سودا کیا، نہ تجارت کی. اور یہ دکان کہتے ہیں نا ہمیشہ نہیں آپ کے لیے سجی رہنی. یہ دکان تو رہے گی، آپ نے نہیں رہنا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کہتے ہیں نا آپ اول الالباب ہو، عقل مند ہو نا، اگر آپ ہوش مند ہو، اول الابصار ہو نا، اس دسترخوان سے کچھ لے لو، کچھ نہ کچھ لے لو. تزکیہ لے لو، طہارت لے لو، خشیت لے لو، اللہ کی اطاعت لے لو، محبت لے لو. کچھ تو لو، اندھے ہی بن کے بیٹھے رہنا ہے. اللہ کہتا ہے میں پوچھوں گا تمہیں. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. دیکھو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس آیت سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے بس کچھ ہوا ہی نہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت 46 سے. اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جو سمجھاتا ہے نا، پھر اس کی مثال بتاتا ہے. اللہ کہتا ہے اس قوم کی طرح نہ ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، جنہوں نے نہ اپنے نبی سے کچھ لیا، نہ تورات سے کچھ لیا، بس دنیا سے ہی لیتے رہے. دنیا کا مال و متاع، دنیا کا آرام، دنیا کی خوشیاں. پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ کہتا ہے کہاں تک گئے تھے یہ سارا مال و متاع لے کے؟ ڈوب گئے تھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر آیت 57 میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی میرا بندہ، میرا دسترخوان اصل میں لے کے آیا تھا، میرے کلام کا، میرے احکام کا، لیکن اس کی جو قوم تھی اس نے بھی یہی کیا. جھگڑالو تھے، فسادی تھے، نافرمان تھے. تو پھر اللہ کہتا ہے انہوں نے بھی اپنا انجام وہ بھی دیکھ لیں گے، تباہی. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. آیت 67 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے متقیوں کے سوا سب دشمن ہوں گے آپس میں. یعنی جب حشر کا معاملہ پیش آئے گا نا، آج تو ہم بڑی دوستیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ مجھے پسند ہے، یہ فلانی مجھے اچھی لگتی ہے، اپنی ہم نے پسند بنائی ہوئی ہیں، اپنی یاریاں بنائی ہوئی ہیں. کسی کا ہمیں لباس اچھا لگتا ہے، کسی کا ہمیں گھر اچھا لگتا ہے تو ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے دوستی اگر کرنی ہے تو للہ کرو. تجاہدوا فی سبیل اللہ، دوستیاں کرو. دوستیاں وہ کرو کونوا مع الصادقین، دوستیاں وہ کرو کہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے والی دوستیاں کرو. ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے
दुश्मन होगे तुम सब एक दूसरे के, हशर के दिन नफसा नफसी का आलम होगा। लेकिन जो अल्लाह के लिए दोस्तियां करते हैं, अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए, मिलकर तौबा करने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए जो दोस्तियां करते हैं, आपस में मिलते हैं ना, वो अर्शे इलाही के साए में होंगे। आयत 68 में अल्लाह कह रहा है उन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, अर्शे इलाही के साए तले। देखिए हमें ये शऊर है, अल्लाह करे हमें ये शऊर आ जाए और हम वो दोस्ती करें जो आखिरत में हमारे लिए ना कोई खौफ ना कोई गम ना कोई रंज का बायस बने। आप समझ रहे हो? हम तो ऐसे दोस्त ढूंढते हैं जो दुनिया में मेरा गम दूर कर दे, दुनिया में मैं उससे बातें कर लूं, मेरे दिल को सुकून आ गया, 2 बातें शेयर कर ली, 4 उसने आगे फैला दी तो मैं बड़े आराम से घर आके बैठ गई। तो अल्लाह कह रहे हैं दुनिया की दोस्तियां यारियों का कोई फायदा नहीं है, दोस्ती उससे करो जो मुत्तकीन है। पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया मुत्तकीन से शुरू करो, फिर मोमिनीन, फिर मोहसिनीन, फिर सालिहीन, फिर मुखलसीन। ऐसी दोस्तियां करोगे तो फिर हशर के दिन ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून, ऐसी दोस्ती का तुम्हें ना कोई पछतावा होगा, ना कोई गम होगा, ना झगड़ा होगा, ना कोई फसाद होगा। वरना पीछे आयत गुजरी है, आपको याद है कि जो लोग दुनिया के मुफाद के लिए, मतलब के लिए, दिखावे के लिए मिलते हैं, हशर के दिन वो एक दूसरे से लड़ेंगे। वो कहेंगे तूने मेरा टाइम जाया किया था, तू मुझे गलत जगह पे ले गई थी, काश मैंने तुझे दोस्त ना बनाया होता। तो इसलिए अल्लाह कह रहे हैं सोच के दोस्ती करो और ईमान वालों से करो। आयत 68 में देखें अल्लाह ताला यही बात समझाते हुए आगे हमें बता रहा है, बहुत ही गहरी बात है। अगली आयत में, आयत 69 में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान वाले होते हैं ना, वो दोस्ती अल्लाह के लिए करते हैं, वो दोस्ती जिक्र के लिए करते हैं, वो दोस्ती तकवा के लिए करते हैं, वो दोस्ती सिरातल मुस्तकीम के लिए करते हैं, वो दोस्ती तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह के लिए करते हैं। अल्लज़ीना आमनु बिआयातिना, जिन्हें अल्लाह पर ईमान है और कुरान पर ईमान है ना, वही तो लोग हैं। अल्लाह कहता है वकानू मुस्लिमीन। देखिए ये बहुत बड़ी आयत है, मुस्लिमीन। हम तो जुबानी मुसलमान, कलमा पढ़ के तो मुसलमान बन के बैठे हुए हैं। अल्लाह कहता है वकानू मुस्लिमीन। देखें आयत में लिखा हुआ है मुस्लिमीन वो लोग होते हैं जो अल्लाह के लिए दोस्ती करते हैं, अल्लाह वालों से करते हैं, अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए करते हैं, अल्लाह के पसंद के अमाल तकवा का ज़्यादा राह जमा करने के लिए करते हैं, और अल्लाह के महबूब की इताअत उसवा हसना की पैरवी के लिए दोस्तियां जो करते हैं और मिलते हैं ना, ये हैं अल्लाह कहता है ईमान वाले, जिनका अल्लाह पर और कुरान पर ईमान है, ये हैं मुस्लिमीन। आप सोचें मुसलमीन होना कोई आसान है? मुसलमीन होने की बात अल्लाह ने कहाँ आके की है, आपने नोट किया जरा? हाँ, इतने सिपारे गुजर गए तो अल्लाह मुसलमीन की बात कर रहा है। अल्लाह ने शुरू में नहीं, देखें ये पूरा पैकेज अब अल्लाह ने कंप्लीट 25वें सिपारे में अल्लाह ने मुकम्मल, कहते हैं ना, मुसलमीन का अल्लाह ताला ने नक्शा, उनका हाल, उनकी आदात और उनकी सारी सिफात यहाँ आके खत्म की हैं और उनका अंजाम। आगे अल्लाह ताला समझा रहा है कि वो 73 तक अल्लाह यही बातें कर रहा है, जन्नतें होंगी इनके लिए, राहतें होंगी, आसाइशें होंगी, जीनतें होंगी। आखिर में अल्लाह ताला कहता है फिर इनके लिए ऐशो आराम होगा। हर तरह की जन्नत में जो नेमतें हैं वो अल्लाह ने इसका जिक्र किया, तो मैं मुख्तसर आगे जा रही हूँ। आगे देखिए अल्लाह ताला आयत 80 में कह रहा है लेकिन जो लोग रसूल के बारे में सरगोशियां करते हैं या साजिशें करते हैं, देखें आज जो आपको हक के रास्ते पर बुलाता है ना, रसूल का मतलब होता है जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। रसूल के बहुत गहरे मानी होते हैं। रसूल का मतलब होता है जो अल्लाह ने इरसाल किया है ना, कुरान। आपको अल्लाह का जो इरसाल किया हुआ कुरान है ना, अगर वो कोई समझा रहा है और आप उसके बारे में जाके सरगोशियां करो या साजिशें करो, तो अल्लाह कहता है फरिश्ते, मेरे फरिश्ते सब कुछ लिख रहे हैं, तुम्हारी सरगोशियां, तुम्हारी साजिशें, तुम्हारी मकरबाजियां सब देख रहे हैं। यानी अल्लाह कह रहा है
کہ تو یہ نہ سمجھ کہ اگر اللہ کے بندے کو پتہ نہیں ہے تو اللہ تجھے چھوڑ دے گا. آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے اللہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہے، لیکن کیا اللہ نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑا ہوا ہے. یہ بس اللہ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر اس آیت کو ہم اپنے اوپر لیں نا تو اللہ نے آپ کو یہ مہلت دی ہے، یہ تھوڑی دیر کی مہلت ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کو سمجھو، قرآن سے نقطے لو، تزکیہ لو، ہدایت لو. اگر آپ قرآن سمجھنے کی بجائے آپ میرے اوپر حملے شروع کر دو، میری ذات کے بارے میں سرگوشیاں اور باتیں شروع کر دو، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے تھوڑی سی مہلت دی تھی کہ تو اپنا آپ سنوار لے، تو تقویٰ کا زیادہ راہ لے لے. تو نے وہ بھی ضائع کر دی، ادھر ادھر کی باتوں میں اور حرکتوں میں تو نے ضائع کر دی نا، کھیلتے ہوئے تو نے ضائع کر دی، فضول باتوں میں تو نے ضائع کر دی. تو پھر وعدہ تو آنے ہی والا ہے. اللہ کہتا ہے تیری موت کا وعدہ بھی آئے گا اور حشر کا بھی وعدہ آئے گا، تو اپنا انجام پھر دیکھ لے گا. آگے دیکھیں آیت 88 میں اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھاتے ہوئے جا رہا ہے، وکیل ہی یا رب یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کہتا ہے جو رسول ہوتا ہے یہ عرض کرے گا کہ یہ جو لوگ تھے، یعنی جو بھی آپ کا دیکھیں مبلغ ہوتا ہے، مرسل ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، اگر آپ اس کی بات نہیں سنتے، وہ اس کی بات ہوتی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ قرآن کی بات ہوتی ہے، حق کی بات ہوتی ہے. اگر آپ نہیں سنتے اور سرگوشیاں اور سازشوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے وہی جو میرا رسول کہے گا، وکیل ہی یا ربی، وہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلائی، ان لوگوں نے، قوم لا یؤمنون، یہ ایمان لاتے ہی نہیں تھے. میں نے بڑی کوشش کی یا اللہ انہیں بتانے کی، سمجھانے کی، حق کا رستہ دکھانے کی، تیری طرف لانے کی. یہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، یعنی یہ تھے ہی اندھے تھے، مردہ تھے، یہ جانوروں کی طرح تھے، یہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ اپنے محبوب سے کہے گا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کرو، ان سے آپ اپنا روح پھیر لیجئے. جو حق کی بات نہیں سنتے، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر آپ ان سے اپنا روح پھیر لیجئے. وَقُلْ سلام، اور ان کو سلام کہہ کے پیچھے ہو جائیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی نصیحت ہے. یعنی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ مبلغ ہو، مدرس ہو، راہبر ہو، مرشد ہو، یا ٹیچر ہو، یا استاد ہو آج کے دور میں، اور اگر آپ کو لوگ، آپ کو حق بات بتانے پہ لوگ آپ پہ حملے کرنے لگ جائیں، آپ کو برا بلا کہنے لگ جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جھگڑا نہیں کرنا. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان لوگوں سے اپنا روح پھیر لیجئے، ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے، درگزر کیجئے ان کو. وَقُلْ سلام، اور ان کو سلام کہہ کے ان سے پیچھے ہو جائیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے بہت جلد یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. آگے دیکھیں سورۃ دخان شروع ہوتی ہے. سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ شروع میں قرآن کی، پھر وہی قرآن کی عظمت ہمیں بتا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے دیکھیں بار بار ہم قرآن کی عظمت کو سمجھ جائیں. اللہ کہتا ہے یہ قرآن اور یہ کائنات ہر طرف نظام اللہ کا ہے. اور یہ قرآن جب نازل ہوا تھا لیلۃ مبارکہ، وہ برکت والی رات میں نازل ہوا تھا. اور اللہ کہتا ہے اس قرآن میں بھی برکت ہے، جس رات میں یہ نازل ہوا تھا اس رات میں بھی برکت ہے. لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ القدر، جب قرآن نازل ہوا تھا. قرآن میں ہی سب کچھ ہے. اللہ کی ساری کہتے نا احکامات، کائنات اور آیات کا بیان، اللہ کا ہر طرح کا امر اور حکم قرآن میں ہے. یعنی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کچھ بھی لینا ہو، کچھ بھی تمہیں چاہیے، برکت چاہیے، حکمت چاہیے، عزت چاہیے، ہدایت چاہیے، اطاعت چاہیے، کچھ بھی لینا ہو اس قرآن سے لینا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن پھر دیکھیں آیت 9 میں اللہ خود ہی کہہ رہا ہے لیکن کیا اکثر جو لوگ ہیں نا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم فی شک یلعبون. اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یقین والے ہیں؟ نہیں، ہم یقین والے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں
اگر ہمیں قرآن پہ یقین ہوتا نا تو ہم ایقان والے ہوتے. ایقان والے وہ ہوتے ہیں جو قرآن کے راستے پر چلتے ہیں یقین کے ساتھ, ایک ایک قدم قرآن کی آیات کی پیروی میں, صراط المستقیم کی پیروی میں اور نبی کی پیروی میں اٹھاتے ہیں, جو ایقان والے ہوتے ہیں, جو قرآن والے ہوتے ہیں. ہم تو خاندان والے ہیں, دنیا کے ساز و سامان والے ہیں, ہم قرآن والے نہیں ہیں, میں آپ کو بتاؤں. اس لیے اللہ ہمیں جگا رہا ہے. دہان دیکھیں, دہان دعا, اللہ کہہ رہا ہے دعا آنے سے پہلے پہلے قرآن والا بن جا. یہ خاندان تیرے ساتھ نہیں جانا جس کو تو لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ دنیا کا ساز و سامان تیرے ساتھ نہیں جانا. جب دہان آ گیا نا کچھ بھی تیرے ساتھ نہیں جانا, تیرے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو وہ قرآن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں جگا رہا ہے کہ ہم دہان کے آنے سے پہلے پہلے قرآن والے بن جائیں. اور پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 17 سے کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے اس قوم کی طرح نہ ہونا جن کا جو تباہ تو ہو گئی لیکن انہوں نے ایمان کا راستہ نہیں لیا, اس لیے کہ وہ شک میں تھے. دیکھیں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے, گہری بات اللہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عذاب اور پکڑ میں گرفتار ہو جاتے ہیں نا, وہ کیوں ہوتے ہیں؟ پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن سے شک میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہوتا, اور ان کے پاس کہتے ہیں نا برہان, نبی کی برہان بھی نہیں ہوتی, انہوں نے راضی رحمان بھی نہیں کیا ہوتا, اس لیے وہ شک میں ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو لوگ ساری زندگی شک میں ہی گزار دیتے ہیں نا, پھر اللہ کہتا ہے وہ آخر میں پھر جہنم میں جب گریں گے نا پھر انہیں پوچھا جائے گا اب یقین آ گیا. ان کا شک جہنم کی آگ سے دور ہوگا. دیکھیے کتنی یہ کہتے ہیں نا ڈرنے والی آیت ہے, بہت ڈرنے والی آیت ہے کہ تمہیں یقین کب آئے گا؟ نہ قرآن پہ یقین آیا, نہ آیتوں پہ یقین آیا, نہ تمہیں صراط المستقیم پہ یقین آیا, نہ تمہیں نبی کے اسوہ حسنہ پہ یقین آیا, نہ تمہیں قرآن کی جو دلیل تھی اس پہ یقین آیا. تو پھر تجھے کب یقین آئے گا؟ جب جہنم کی آگ میں تجھے گرایا جائے گا, تب تجھے یقین آئے گا کہ یہ حق تھا. آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عذاب دیکھ کے ان کا ان کو یقین آئے گا. اور پھر آگے مومنین کی اللہ بات کر رہا ہے, مومنین کو تو آج یقین ہے قرآن پر. جنہیں یقین ہوتا ہے نا, اللہ کہتا ہے سب سے پہلے وہ مسلمین, پھر متقین, پھر مومنین. وہ تو مجاہدہ کرتے ہیں, جو یقین والے ہوتے ہیں نا وہ گھر بیٹھ کے لائف نہیں انجوائے کرتے, نہ وہ آرام کرتے ہیں, نہ وہ خوشیاں ڈھونڈتے ہیں, نہ وہ رونقیں ڈھونڈتے ہیں. نہیں, جو یقین والے ہوتے ہیں نا وہ پھر مجاہدہ کرتے ہیں, صراط المستقیم کی طرف دوڑتے ہیں, رسول کی پیروی کرتے ہیں, قرآن کا اتباع کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے آج یہ انہوں نے میرے قرآن کی مہمان نوازی کی ہے نا. دیکھیں ہم جو بیٹھے قرآن لے کے بیٹھے نا, تو اللہ کہتا ہے آج یہ میرے قرآن کی مہمان نوازی کر رہے ہیں, قرآن پہ یقین کر رہے ہیں, قرآن کی آیتوں سے تزکیہ لے رہے ہیں, قرآن سے طہارت لے رہے ہیں, قرآن کی پیروی کر رہے ہیں نا. آج تم میرے قرآن کی مہمان نوازی کر رہے ہو نا, کل میں جنتوں میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا. اور وہ جب کروں گا تو وہ فضلاً, بہت اللہ کہتا ہے فضل ہوگا اللہ کا. آیت 57 میں اللہ کہتا ہے فضلاً من ربک ذالک هو الفوز العظیم, وہ فوز العظیم ہے. پھر آگے مزید اللہ قرآن کی ہی عظمت اور شان بیان کرتا ہے کہ اس کو میں نے آسان رکھا ہوا ہے تاکہ تم تدبر اور تفکر سے اس کو سمجھ جاؤ. پھر اینڈ پہ اللہ کہتا ہے جو کافر ہیں وہ جہنم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, شک میں, وہ دہان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو مومن ہیں وہ یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ قرآن کے راستے پر چل رہے ہیں. تو یہاں پر سورۃ دخان ختم ہوتی ہے, پھر سورۃ جاثیہ شروع ہوتی ہے جو کہ مکی سورہ ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں اسی انداز سے اللہ تعالیٰ آغاز کرتا ہے کہ پہلے قرآن کے بارے میں دیکھیں, بار بار جسے کہتے ہیں نا ہماری توجہ, اللہ کہتا ہے دنیا کے ساز و سامان اور خاندان سے زیادہ فکر قرآن کی کر.
تاکہ تو دہان سے بچے. دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ ہمیں مشورے دے رہا ہے، نصیحتیں دے رہا ہے. دہان سے بچو اور جاسیہ سے بھی بچنا. جاسیہ کیا ہوتا ہے؟ جب گھٹنوں کے بل لوگ گرے پڑے ہوں گے تو اللہ کہتا ہے بچ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن کے راستے پر چل. یہ قرآن تنزیل ہوا ہے، اس قرآن کے اندر کائنات کی بھی نشانیاں ہیں اور اللہ کی آیات کی بھی نشانیاں ہیں، زمین و آسمان کی نشانیاں ہیں. لیکن یہ نظر کسے آتی ہیں؟ جو مومنین ہوتے ہیں. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. اس قرآن میں اللہ کہتا ہے تمہاری پیدائش کی نشانیاں ہیں متقین کے لیے، دن رات کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. قرآن میں ہر جگہ اللہ کی صفات کی نشانیاں ہیں. قرآن میں اللہ کی صفات کی نشانیاں ہیں. قرآن سے باہر اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں. لیکن آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ جو لوگ ہوتے ہیں ویل افاکن اسیم، جو لوگ جھوٹے ہیں وہ اس کو جھٹلاتے ہیں. گناہ گار لوگ، جھوٹے لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں. دیکھیں یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. آپ کو سمجھ آ رہی؟ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ خود جھوٹے ہیں نا وہی جھٹلاتے ہیں. جو خود گناہ گار ہیں وہ قرآن میں شک کرتے ہیں. ایسے لوگ نمازیں بھی پڑھتے رہے نا، جو مرضی حج عمرے کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے ویل، تباہی ہے ان کے لیے، خرابی ہے ان کے لیے. آگے دیکھیں یہی بات آیت 8 میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. پھر آگے یہی ذکر چل رہا ہے. اللہ کہتا ہے جو آیتیں سن کر بھی تکبر کرتے ہیں نا، قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کرتے، اپنے ہی غرور میں بیٹھے ہوتے ہیں، خاندانی غرور میں، اپنے ہی کہ ہم تو بڑے اچھے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو بڑے ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، ہم تو بڑے سٹائلش ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے جو لوگ. اللہ کہتا ہے اپنی ذات کے تکبر میں اور اپنے ٹبر کے تکبر میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا، وہ آیتیں سن کر بھی نہیں سنتے. ایسے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور جو لوگ آیتیں سن کر نہیں مانتے یہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں. اور جو لوگ آیتیں سننے کے بعد ان کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جو آیتیں سنتے ہیں نا اور پھر جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ گھر جا کے مذاق اڑاتے ہیں آیتوں کا. اس طرح سے اڑاتے ہیں، کہتے ہیں لو جی یہ قرآن میں تو ہم سن کے آئے ہیں، اللہ کی اور رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو. تو نہ تو خاوند کی نہیں پیروی کرنی، اگر خاوند کی ہم نے پیروی نہ کی تو خاوند تمہارا ناراض ہو جائے گا. اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو قرآن کا گھر جا کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ قرآن پر جب اعتراض کر رہے ہیں نا تو یہ وہی حرکتیں ہیں جو پچھلی قوموں نے کی تھیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جنہیں کہو نا کہ زندگی صراط المستقیم پہ گزارو تو وہ کہتے ہیں لو پھر تمہارا گزارا ہی نہیں ہونا. صراط المستقیم پہ چلیں گے تو ہمیں تو کوئی ملے گا بھی نہیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، نہ کوئی ہمارے ساتھ چلے گا. کون سنت کے بعد شریعت اور طریقت اور اطاعت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ میں زندگی گزارے؟ یہ مذاق ہی تو ہوتا ہے اڑانا، اعتراض کرنا اور کجیاں ڈھونڈنا اور بعد میں تمسخر اڑانا کہ قرآن پہ چلے تو پھر تو ہم زمانے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. کرتے ہیں کہ نہیں ہم ایسی باتیں؟ عام لوگ کرتے ہیں، میں سنتی ہوں. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ، دیکھیں 3 باتیں اللہ نے کہی ہیں. جو آیتیں سن کے بھی لوگ اپنے غرور میں رہتے ہیں، قرآن کی پیروی نہیں کرتے، وہ غافل ہیں. اور جو آیتیں سن کے بھی آیات پر عمل نہیں کرتے یہ لوگ جاہل ہیں. اور آیت نمبر 9 میں اللہ کہتا ہے جو آیتیں سن کے بعد میں گھر جا کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا یہ لوگ ظالم ہیں. تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے میں نے بھی پتہ کیا رکھا ہوا ہے، جو غافل ہیں ان کے لیے عذاب علیم، جو جاہل ہیں ان کے لیے عذاب مہین، جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب عظیم. 3 عذابوں کی اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے. پھر سوچ لیں اب آپ کیا کرنا. یہ گہری بات ہے. میں آپ کو بتاؤں قرآن سے منہ موڑنے کی جرت جو لوگ کر رہے ہیں نا آج، میں آپ کو بتاؤں ہم تو بڑا آسان سمجھتے ہیں. ادھر میں نے تلاوت لگائی ہوئی تھی، برکت ہو گھر میں. اللہ پوچھے گا تلاوت لگائی تھی تو نے گھر میں
تو مجھے یہ بتا تو نے میری اطاعت بھی کی تھی کہ نہیں؟ اس تلاوت میں جو میسج تھا، جو پیغام تھا، جو نصیحت تھی، اگر ہم نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا نا، اور ہم اپنی روش میں رہے، اپنی سوچ میں رہے، اپنے خیال میں رہے، یہ دیکھیں آیت نمبر 8 میں ہے یہ بات، تلاوت سن کر بھی، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں آپ کو صرف آسان بنا کے بات سمجھاتی ہوں، کیونکہ قرآن کی لینگویج جو زبان ہے نا بڑی فصیح زبان ہے، ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں آپ کو اپنی زبان میں آسان بنا کے بتاتی ہوں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں آیتیں سن رہی ہوں نا تو بڑی برکت ہو رہی ہے گھر میں، حقیقت سے میں بتاؤں آپ کو، بے خبر لوگ ہیں ہم۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ، یہ دیکھیں آیت نمبر 8 میں، یسمعو آیات اللہ، وہ جو آیتیں سنتا ہے اور سن کے بڑا خوش ہوتا ہے، چھلانگے مارتا ہے، میں تو سارا دن تلاوت سنتی رہتی ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو آیتیں سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اس پر تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، ہم بھی سنتے ہیں کہ نہیں؟ پھر بھی اللہ کہتا ہے ثم یسر مستکبرن، اپنے ہی تکبر میں رہتا ہے، اپنے ذہن میں، اپنی روش میں، اپنے ہی غرور میں، نا جی ہم تو کلچر نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو پاکستان کا جو ہمارا کلچر ہے نا، جو ہمارا ماحول ہے، جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے گھریلو معاملات ہیں، وہ نہیں میں نے چھوڑنے، میرے مفادات، اپنے خیالات اور خواہشات میں نے نہیں چھوڑنی۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں مستکبرن، متکبر ہیں، یعنی قرآن، اللہ کہہ رہا ہے، حیران ہو رہا ہے، یعنی قرآن تیرے سامنے تو تلاوت سن رہا ہے اور تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ قرآن سن کے بھی تیرے اندر کوئی تڑپ، کوئی خشیت، کوئی تیرے اندر کہتے ہیں نا اللہ کی محبت، اطاعت کا شوق نہیں آ رہا؟ تو اسی طرح اپنی روش میں، خیالات میں اور خواہشات میں کہتے ہیں نا بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح متکبر بن کے، اور ایسے بن کے بیٹھا ہوا ہے کأن لم یسمع، جیسے سنا ہی کچھ نہیں، جیسے سنا ہی کچھ نہیں۔ آج ہم قرآن کو ایسے سنتے ہیں کہ نہیں؟ تلاوت لگا کے کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں بتاؤں جو مومن قرآن سنتے ہیں نا، پیچھے سورۃ الانفال میں بھی گزرا ہے، ایک اور سورت میں بھی گزرا ہے، اللہ کہتا ہے جب مومن قرآن سنتا ہے اس کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ادھر تلاوت چل رہی ہوتی ہے، ادھر ہم اپنے فون پہ لگے ہوتے ہیں، اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یا تو تلاوت نہ لگاؤ، اگر تلاوت سننی ہے تو معنی، مفہوم، اس کی تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھو، اس میں جو اللہ تعالیٰ، میں آپ کو کہہ رہی ہوں، نصیحت ہے، حکمت ہے، معرفت ہے، محبت ہے، تڑپ ہے، طہارت ہے، وہ لو، تاکہ ہمارے اوپر لرزہ طاری ہو۔ ہم پہ تو کوئی لرزہ ہی نہیں طاری ہوتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ پہاڑ سنتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا اوپر سے گزر رہا ہے سارا کچھ، اور خوش ہو رہے ہیں، میں تو سارا دن میں نا تلاوت سنتی رہتی ہوں، کس بات کی، کیا فائدہ کیا سننے کا؟ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تو سن کے بھی ایسے ہی ہے، لم یسمع، کہ جیسے سنا ہی کچھ نہیں، تو تیرے لیے پتہ کیا ہے پھر؟ اللہ کہہ رہا ہے فبشرہ بعذاب علیم، تو سن لے تیرے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا۔ یہ دیکھیں ہمیں شعور ہے اس بات کا، شعور ہے، ہمیں بتائیں ان باتوں کا۔ اللہ کہتا ہے اب یہ سن لے تیرے لیے بعذاب علیم، درد والا۔ اور اگر تو آیتیں سن کے مذاق اڑاتا ہے نا میری آیتوں کا، یہ تو نہیں ہم کر سکتے، کیسے ہم صراط المستقیم، اکثر لوگوں کو میں آپ یقین کرو یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ ہم اس لیے نہیں قرآن سمجھنے جاتے کہ ہمیں نا پھر عمل کرنا پڑ جائے گا، یہ مذاق ہی ہے اور کیا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے ہیں، آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت اور شریعت کی بات سن کے کہتے ہیں نہیں تو خاوند کی تابعداری کرنی ہے، رسول کی نہیں کر سکتے، اللہ کہتا ہے پھر تمہارے لیے عذاب مہین، ذلت والا، ذلیل کرنے والا عذاب میں تیرے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اور پھر تیسری کیٹیگری اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ آیات سن کے بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتے، پھر ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ان کے لیے عذاب عظیم، جب وہ دوزخ کو دیکھ لیں گے ان کے لیے عذاب عظیم، یعنی نہ تو نے نصیحت لی۔ اب میں کنکلوڈ کروں یہ ساری بات، اگر اللہ کہتا ہے اگر تو نے آیتیں سن کے بھی نہ تزکیہ لیا، نہ طہارت لی، نہ خشیت لی،
نہ तूने अल्लाह की मोहब्बत ली, ना इताअत ली, ना कुर्बत ली, तूने कुछ नहीं ना लिया, तो फिर तू अजाब ले ले। ये अल्लाह कह रहा है। और अजाब भी 3 तरह के तुझे मिलेंगे, अजीम, मोहीन और अलीम। ये सोच लें आप जरा। इसलिए देखें, मैं आपको बार बार कहती हूँ, कुरान की क्लास में आओ। कुरान में अल्लाह कह रहा है तदब्बर करो, तफक्कर करो। हम कहते हैं मैं घर बैठ के तिलावत सुन लेती हूँ। पता क्या मिल रहा है? ये पता लगा आज आपको क्या मिल रहा है? आगे देखें अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। शुक्र गुजारी वाले बन जाओ, कुरान गौर फिक्र करो, इताअत। देखिए कुरान का मकसद क्या था? कुरान का मकसद ये है कि हम कुरान जब सुने तो हमारे अंदर शुक्र गुजारी आए। देखो अल्लाह कैसी कैसी नेमतें, गौर फिक्र, इताअत गुजारी आए। हम फिर क्या कहते हैं, कुरान के रास्ते पर, नबी के फरमान पर चल के फजीलत वाले बन जाएं, जन्नत वाले बन जाएं, गुमराही से बच जाएं। लेकिन हम तो कुरान पढ़ के टस से मस नहीं होते, क्योंकि कुरान की हमें समझ नहीं आ रही, ना कुछ पल्ले पड़ रहा है। आगे देखें आयत 21 में अल्लाह ताला यही बात समझा रहा है। ऐसे जो लोग हैं बुराइयां कमा के समझ रहे हैं कि हम उनकी तरह हो जाएंगे जो ईमान वाले हैं। देखिए अल्लाह ये कह रहा है कि अगर तू हाल का काफिर है, मुनाफिक है, और तू बैठा कुरान सुन रहा है, तो क्या तू उन जैसा हो जाएगा जो कुरान के रास्ते पर चल रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कहता है, आपको समझ आ रही है? अल्लाह कहता है बड़ा फर्क है। जो लोग बुराइयां कमा के बैठे हुए हैं, यानी उनके हर तरह के अमल किए हुए हैं, नफ्स परस्ती वाले, आपको समझ रहे हैं, या माहौल या जमाना या ख्वाहिश के पीछे जो लोग चलते हैं, ऐसे लोग तो हर तरह के काम करते हैं ना, फिर कुरान पे थोड़ी चलते हैं। जो लोग कुरान के रास्ते पर नहीं चलते वो नफ्स परस्त लोग होते हैं, और वो समझ रहे होते हैं। देखिए अल्लाह ने कहा है इस आयत मुबारका में, अल्लाह कहता है वो ये ख्याल करके बैठे हुए हैं। ये होता है हम खुश गुमानी में, खुश फहमी में घरों में बैठे समझ रहे होते हैं मैं तो सारा दिन तिलावत सुनती हूँ ना, तो इसलिए मैं ना बख्शी गई हूँ। तो अल्लाह कहता है ऐसे लोग हस्ब अम हासिबल्लसीन, ख्याल में बैठे रहते हैं, लेकिन हरकतें और हाल जो है ना उनका जरा भी नहीं बदलता। ऐसे लोग समझते हैं कि मैं भी उनकी तरह हो गया हूँ जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। तो अल्लाह कहता है ऐसे लोगों का इतना ही फर्क है जैसे जिंदा और मुर्दा का फर्क है। ये देखें कितनी बड़ी बात है। जो लोग काल वाले हैं ना, जो लोग सिर्फ दावे करते हैं, अल्लाह कहता है वो लोग, और जो हाल वाले हैं जो कुरान से तज़किया और तहारत लेते हैं, इनका आपस में इतना फर्क है जितना जिंदा और मुर्दे का फर्क होता है। आप सोचें जरा, ये बात आपको समझ आ रही है? एक बंदा घर बैठे सारा दिन तिलावत सुनता रहे, मैं आपको अपने लफ्जों में बताऊं, एक बंदा अगर घर बैठा तिलावत सुनता रहे, भले सारा दिन सुनता रहे, और अमल उसके ऐसे हों, ना वो सिरातुल मुस्तकीम पे चले, ना वो पैरवी रसूल करे, ना वो कुरान का इत्तबा करे, ना वो तज़किया ले, ना तहारत ले, ना वो अल्लाह को राजी करे, ना वो मुजाहिदा करे, ऐसा बंदा घर बैठे अगर कुरान सुनता रहता है ना, तो अल्लाह कहता है ये गुमान में ही है। फिर इसने एक ख्याल बनाया हुआ है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह कहता है ऐसा ख्याली बंदा जो कुरान सुन के गुमान में बैठा हुआ है ना कि मैं भी उनकी तरह हूँ जो अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुरान से तज़किया और तहारत ले रहे हैं, मैं भी उनकी तरह हूँ, क्योंकि मैं तो घर बैठा ही सुन लेता हूँ ना। तो अल्लाह कहता है नहीं, इतना फर्क है इनके दरमियान जितना जिंदा और मुर्दा के दरमियान। अल्लाह कहता है क्या बात कर रहे हो, जैसे हम अपनी जुबान में नहीं कहते क्या बात कर रहे हो, सा मा यहकुमून, बहुत गलत बात अल्लाह कहता है तुम कर रहे हो। दोनों को मिला रहे हो, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एक बंदा घर बैठा तन आसानी मन मौजी वाली जिंदगी गुजार रहा है, और दूसरा बंदा अल्लाह के रास्ते में तकलीफें उठा रहा है, अल्लाह के रसूल की पैरवी कर रहा है, अल्लाह को राजी कर रहा है। ये दो कभी बराबर हो नहीं सकते। एक ख्याली जन्नत में है, एक दूसरा हकीकी जन्नत के लिए मुजाहिदा कर रहा है, इतना फर्क है। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है आयत 23 में। जो शख्स, देखिए यही बात अल्लाह ताला ने मजीद क्लियर कर दी, अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, अल्लाह कहता है देखा तुमने, यानी तुम्हारे दरमियान हैं ऐसे लोग। जब अल्लाह कहता है ना अफरअयता, तुम देखते हो, अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को, क्या तुमने देखा? अल्लाह कहता है उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है। मेरी ख्वाहिश क्या है? मैं आराम करूं,
کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی خواہشات، اپنے آرام، اپنے سکون کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، میرا جو دل کیا نا میں فلانی جگہ سے فلانی چیز کھا کے آؤں، فلانی جگہ سے فلانی برانڈ کے کپڑے لے کے آؤں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کے غلام، نفس پرست جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے دیکھا تو نے ایسے شخص کو، اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنی لذت کو، اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو، اپنی محبت کو اپنا خدا ہی بنا لیا ہوا ہے۔ دوڑے گا تو خواہش کی طرف، فکر کرے گا تو اپنی چاہت کی، پیچھے جائے گا تو اپنے محبت کے۔ ایسا شخص اللہ کہتا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنی لذت اور چاہت کے پیچھے کا غلام بنا ہوا ہے، اسے اللہ کی آیات کا کوئی پیچھے جانے کا شوق ہی نہیں ہے، صراط المستقیم پر چلنے کا شوق ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، اپنی خواہش کی پیروی کے لیے دور تک چلا جائے گا، اللہ کی کہتے ہیں نا کلام کی پیروی کے لیے نہیں جائے گا، صراط المستقیم کے لیے نہیں جائے گا، تجاہدوا فی سبیل اللہ کے لیے نہیں جائے گا، تزکیہ طہارت صالحین کی صحبت کے لیے نہیں جائے گا، اپنی خواہش کے لیے جہاں دل کیا نکل جائے گا۔ ایسا بندہ اللہ کہتا ہے الہہ ہواہ، اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ دیکھیں خدا الہہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے آپ دوڑو، جس کے پیچھے آپ عاجزی کرو، جس کے لیے آپ عاجزی کرو، جس کی تابع داری کرو۔ تو اللہ کہتا ہے کچھ لوگ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے ایسے ہیں جنہیں اللہ گمراہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی گہری آیت ہے۔ ایسے لوگ بھلے نمازیں پڑھتے رہیں، نہ ان کی نمازیں کسی کام آئیں گی، نہ ان کے حج اور روزے کسی کام آئیں گے، جو اپنی خواہش کے غلام ہوتے ہیں۔ خواہش کوئی بھی ہو، کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے، آپ سمجھ رہے؟ اگر آپ اپنی خواہش کو ہی ہر وقت فکر کرتے رہو، میں نے تو یہ چاہا تھا مجھے یہ نہ ملا، ہائے کاش مجھے وہ مل جاتا، کسی بھی خواہش کو آپ پوجنے لگ جاؤ، کسی بھی خواہش کو آپ پچھتاوا بنا لو، کسی بھی خواہش کو آپ روگ بنا کے لگا لو، تو اللہ کہتا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کوئی خواہش بنا لیتے ہیں، میرا یہ ہوتا نا کبھی، پھر میں بڑی خوش قسمت تھی، میرے پاس یہ نہیں ہے نا تو میری تو قسمت خراب ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے میں اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو گمراہ ہی رکھتا ہوں۔ پڑے رہو اپنی خواہشوں میں، پچھتاووں میں، حسرتوں میں، غموں میں، چاہتوں میں، لذتوں میں پڑے رہو۔ اللہ کہتا ہے علم ہونے کے باوجود، علم کے باوجود، دیکھیں یہ بہت ڈرنے کی آیت ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہے اور آپ پھر بھی اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو، تو اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو ایسی سزا دیتا ہوں نا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کتنی بڑی سزا ہے، آپ سوچ سکتے ہو؟ آپ کو سمجھ آئی ہے کچھ؟ اللہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں، ان کے کانوں پر اور ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہوں، علم کے باوجود یہ جاہل ہوگا، علم کے باوجود یہ حق کا سائل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، علم کے باوجود جاہل ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے میں مزید اس کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیتا ہوں اس کی خواہش کی، ساری زندگی اپنی خواہشوں میں ہی روتا گلتا مر جاتا۔ اللہ کہتا ہے ایسا جو بندہ ہے اسے کون ہدایت دے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ میں کہتی ہوں بہت ڈرنے والی آیت ہے، اس لیے میں آپ کو روکتی ہوں، میں تیز جانا بھی چاہوں میرے سے چلا نہیں جاتا تیز، میں کہتی ہوں ڈرنے والی آیت ہے، میں کیسے ڈرے بغیر گزر جاؤں، رونے والی آیت ہے، میں کیسے روئے بغیر تڑپے بغیر گزر جاؤں، میں بے حس تو نہیں ہوں، میں پتھر تو نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے ہو، میں اندھا ہو کے کیسے گزر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اینڈ پہ تو یہ سمجھ آئے افلا تذکرون، جیسے آپ کسی کو بٹھا کے کوئی بات سمجھاتے ہیں اور اینڈ پہ کہتے ہو سمجھ آئی افلا تذکرون، کچھ پلے پڑا ہے تیرے؟ دیکھیں یہ بہت میں کہتی ہوں گہری آیت ہے، آپ کبھی گھر بیٹھ کے اس پہ غور کرنا اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔
آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ شیطان کا بھی یہی حال ہوا تھا، کتنا علم تھا اس کے پاس، لیکن کیا اس نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا اپنے آپ کو ہی کہ میں بڑا چیز ہوں۔ پھر اللہ دیکھا اس کو کیسے اللہ نے اس کو گمراہ کیا اور رجیم ہوا وہ، یہ حال اللہ بتا رہا ہے۔ آگے دیکھیں آیت 23 سے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ 28 آیت میں اللہ تعالیٰ پھر جاسیہ کی بات کر رہا ہے، جو اس سورت کا نام بھی ہے، کہ جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ علم کے باوجود گمراہ ہیں، جو خواہش پرست ہیں، جو نفس پرست ہیں، جو لذت پرست ہیں، جو موقع پرست ہیں، جو مطلب پرست لوگ ہیں نا، وہ دنیا میں بڑی چلاکیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیکن آخرت میں پتہ کیا ہوگا، امتن جاسیہ، یہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے، گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے اوندے منہ۔ آیت 28 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے ان کا یہ حال ہوگا، جو آج بڑا اکڑتے ہیں نا، تکبر والے ہیں، قرآن کی پیروی نہیں کرتے، صراط المستقیم کی پیروی نہیں کرتے نا، وقت آنے والا ہے اللہ کہتا ہے یہ سر گھٹنوں کے بل یہ پڑے ہوں گے، ذلیل خوار ہو کے پڑے ہوں گے، اور ان کا اعمال نامہ انہیں دکھایا جائے گا، ان کے منہ پہ مارا جائے گا، تب انہیں بدلہ دیا جائے گا جو یہ بڑے اعمال اپنی طرف سے اکڑ والے اور مکر والے کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ دیکھیں آگے آیت 30 میں مومنین کا حال بتاتا ہے کہ مومن نہ اپنے فائدے کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے نقصان کی فکر کرتا ہے۔ مومن تو ساری زندگی ایمان جمع کرنے میں لگا دیتا، نور جمع کرنے میں، تزکیہ تقوی جمع کرنے میں لگا دیتا ہے۔ وہ شہد کی مکھی کی طرح نور کے پیچھے ہوتا ہے، تزکیہ کے پیچھے ہوتا ہے، وہ اپنے مطلب اور مفاد کے پیچھے نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی تو وہ مومن ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا اور فوز المبین دے گا۔ دیکھیں دنیا میں یہ غریب عاجز مسکین نظر آتے ہیں، ہی کچھ نہیں ان کے پاس بیچاروں کے، خستہ حال شکستہ دل آبلا پان نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہی میرے مومن بندے ہیں جنہیں میں پھر اپنی رحمت میں داخل کروں گا، فوز المبین، اعلیٰ کامیابی دوں گا۔ دیکھیں یہ آیتیں جو ہے نا یہ بڑی حوصلے والی، یہ آیت نمبر 30 جو ہے یہ نور طہارت اور تقویت والی تسلی والی آیت ہے۔ یہ آیت دیکھ کے سن کے آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے۔ آگے دیکھیں آیت 31 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو آیات سے لوگ، دیکھیں یہ واضح اللہ کا اعلان، یہ ساری آیتیں جو ہے نا یہ اصل میں اللہ کے فیصلے ہیں، یہ فیصلے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو قرآن کی آیات کو نہیں مانتے یعنی پیروی نہیں کرتے، قرآن کی آیات سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ تکبر والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا جو خاندان ہے نا، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں کہ صراط المستقیم پہ چلو، ہمارے خاندان میں کوئی نہیں ہے جو کہے کہ مجاہدہ کرو، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات جب انہیں سنائی جاتی ہیں، جنہوں نے کفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم کر سکتے، ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر بھی سنائی جائیں، پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا اپنے تکبر میں رہتے ہیں، اپنی مینٹالٹی میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھیں آیتیں سننے کے باوجود، تتلا علیکم، آیتیں سنی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، پھر بھی یہ لوگ فاستکبرتم، تم تکبر میں تھے، تمہارا ذہن وہی اڑا ہوا تھا کہ ہم تو بڑے خاندانی اور امیر اور بڑے اعلیٰ گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ ایسے لوگ اللہ کہتا ہے وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اب آپ یہاں سے نوٹ کر لیں، آج آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں سنوا بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے۔ آج آپ پر بھی اللہ کی حجت تمام ہو گئی ہے۔ اگر آج کے بعد بھی آپ کہو گے مجھے نہیں پتا صراط المستقیم کون سا تھا، مجھے نہیں پتا میں نے زندگی میں کیا کرنا تھا، مجھے نہیں پتا میں نے کس کی اطاعت کرنی تھی، اگر ابھی بھی آپ اسی طرح رہو گے، فیشنوں کے پیچھے، رواجوں کے پیچھے، دنیا کی رونقوں اور سامان اور خاندان کے پیچھے، اگر آپ اب بھی اپنی روش اگر آپ نہیں بدلو گے نا، تو اللہ کہتا ہے وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر تم مجرم بن جاؤ گے، اور مجرم حشر کے دن شرمندگی میں اور کیا کہتے نا ان کے چہروں پر سیاہی اور خستہ حالی اور بے بسی میں ہوں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہیں یہ یہاں سے میں نے سیکھا تھا کہ بھائی مجرم بننا ہے کہ محرم بننا ہے، بتاؤ
یہ فیصلہ آپ نے کرنا۔ اگر آپ قرآن کی آیات سے تکبر کرو گے، قرآن کی آیات کو سن کر بھی منہ موڑو گے نا، اس پر عمل نہیں کرو گے نا، تو پھر اللہ کی نظر میں آپ متکبر ہو، بھلے آپ نمازی ہو، آپ اپنے آپ کو کہو میں نمازی تو میں حاجی۔ اللہ نے آپ کی نمازیں اور آپ کا حج دیکھنا ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو کہنا ہے کہ تو کیا ہے، کن تم قومن مجرمین۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم پتہ نہیں کس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میں نمازی میں حاجی تو میں بخشی ہوئی، نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تو کن تم قومن مجرمین ہے نا، تو تیری نمازیں تو کسی نے دیکھنی بھی نہیں، بلکہ وہ تو پیچھے آیتیں گزری ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں غبار بنا کے تیرے اعمال کو اڑا دوں گا، بے قیمت، بے اجر، بے ثمر بنا دوں گا۔ آگے دیکھیں اس آیت سے آگے، یہ بہت گہری آیت ہے، میں کہتی ہوں اس آیت پہ آپ غور کیجئے گا۔ سورۃ جاسیہ کی آیتیں بہت گہری گہری ہیں۔ اس سورت پر میں آپ کو بتاؤں، میں نے کتنے سال اس سورت کو سٹڈی کیا، اس پہ ریسرچ کی، کہیں جا کے پھر یہ سارے نقطے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس سورت کو آپ نے بھی کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن نقطے جو ہوتے ہیں نا، تزکیہ، طہارت، خشیت اور اطاعت اور محبت کے، وہ کسی کسی کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واضح اعلان فرما رہا ہے آیت 34 میں بھی کہ جو آیات کا مذاق اڑاتے ہیں نا، پھر عذاب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میرا عذاب ان تک آئے گا اور اللہ انہیں بھلا دے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو بلا رکھا تھا۔ جو اللہ کو بلائے ہوئے ہیں نا دنیا میں، اللہ کو بلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو صراط المستقیم پر نہیں آتے۔ آپ سمجھتے ہیں اللہ کو بلانا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں نے نماز نہیں نہ پڑھی تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ میرے سے ناراض ہے؟ نہیں، نماز تو بعد کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ پہلے اللہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر تم صراط المستقیم پر نہیں آئے، انعمت علیہم کی صحبت میں نہیں بیٹھے، تم نے تزکیہ اور تقوی کا زاد راہ نہیں لیا نا، تو پھر تو نے اللہ کو بلایا ہی ہوا ہے۔ اللہ کو بلانا ہوتا ہے جب ہم اللہ کو اللہ کے احکامات اور آیات کو جب نہیں مانتے نا، بھلے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو آپ کی نمازوں کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم صراط المستقیم کی پرواہ نہیں کر رہے نا، اگر ہم انعمت علیہم کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے نا، اگر ہم تجاہدوا فی سبیل اللہ نہیں کر رہے نا، اگر ہم اپنے نفس سے ونہى النفس عن الہویٰ، اپنے نفس سے مجاہدہ، نفس کشی نہیں کر رہے نا، تو اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہماری نمازوں کی۔ ایسی نمازیں بیکار ہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جب میرے پاس آئیں گے نا، جنہوں نے میری آیات کی پیروی نہیں کی تھی، صراط المستقیم کی پیروی نہیں کی تھی، میرے نبی کی پیروی نہیں کی تھی، اللہ کہتا ہے میں بھی ان کو بلا دوں گا۔ انہیں دنیا نے دھوکہ دیا تھا، پھر ان کی نہ کوئی معافی ہوگی نہ تلافی ہوگی۔ مطلب کیا؟ یہ خسارے والے ہوں گے، یہ مجرم ہوں گے، یہ گمان میں زندگی گزار کے آئے ہیں کہ میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی۔ نماز نہیں لے کے جائے گی، قرآن لے کے جائے گا، صراط المستقیم، تقوی کا زاد راہ لے کے جائے گا۔ پھر اینڈ پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اینڈ پہ اللہ اپنی عظمت اور شان کا بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے تیرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، تو اپنے رب کی اطاعت کر لے، صراط المستقیم پہ آ جا، تاکہ تیرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ یہ آخری آیت تھی 25ویں سپارے کی۔